سراج الحق صاحب، آپ ظاہر متحرک ہیں، آپ کو ظاہر اپریشیٹ چاہیے کہ چلے کسی نے تو پہل کی، لیکن آپ کے متحرک ہونے پر بھی بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ تیسری قوت یعنی اسٹیبلشمنٹ بات چیت کراتی ہے، بٹھاتی ہے۔ آپ کو کوئی ٹاسک تو نہیں دیا گیا کہیں سے کہ آپ فرنٹ پہ کھیل لیں، آپ بات چیت کرا دیں؟ دیکھیں، یہ جو دونوں بڑے پارٹیاں ہیں یہ تو ہے ہی ان کے، یعنی انہی نے تو ان کو لایا تھا، اور یہ کوئی خفیہ بات یا راز تو میں نہیں بتا رہا ہوں، سب بتا رہے ہیں کہ پلا جرنل نے ساتھ دیا، پلا نے پھر کیوں نہیں دیا، اور اب انہوں نے ان کے ساتھ کیوں پیار شروع کی، ہمارے ساتھ پیار کیوں کم ہوئی، تو یہی جھگڑے ہیں۔ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کو یہی پیغام بھی ہے، نصیحت بھی ہے، کم از کم 3 ادارے اگر اس ملک کو بچانے غیر جانبدار رہے، اس میں سر فہرست سپریم کورٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، الیکشن کمیشن ہے، اور اب تو اسٹیبلشمنٹ نے جب اعلان کیا ہے کہ ہم غیر جانبدار رہیں گے تو اس کو تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہاں اب وہ غیر جانبدار ہے۔ وہ غیر جانبدار نہیں رہیں گے، لوگ ڈسکس کریں گے، لوگ تنقید کریں گے، لوگ تبصرے کریں گے، لوگ جلسوں میں بیانات دیں گے۔ سپریم کورٹ کی کتنی بڑی بدقسمتی ہے بہن، ہم نے کبھی اپنی زندگی میں یہ نہیں سنا تھا کہ یہ جج فلاں پارٹی کا ہے اور یہ فلاں پارٹی کا ہے۔ اب جتنی بھی ججز ہے اللہ ماشاء اللہ، سب کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ اگر ان کا بیچ بن گیا تو فیصلے سے قبل لوگ اندازے لگاتے کہ وہ ایسا فیصلہ دے گا۔ تو یہ تو بہت بدقسمتی نہیں ہے کہ یہ فلاں پارٹی کے ساتھ ہے اور یہ فلاں پارٹی کے ساتھ ہے۔ میں خود حیران ہوں کہ سپریم کورٹ اس امیج کو بدلنے کے لیے کتنا کام کرائے اور کتنی بڑی قربانی ان کو دینی پڑے گی کہ اس کا یہ امیج دوبارہ ٹھیک ہو جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس لیے سراج کہ الحق اس صاحب وقت آپ وہ نے ابھی ذکر کیا ہے ججز ورسز ججز ہے۔ جی سراج الحق صاحب، اس پہ بھی ظاہر ہم نے گفتگو تو کرنی ہے، لیکن آپ نے بھی کہا کہ 2 پارٹیز تو آئی ہی ان کی وجہ سے ہیں، ان کی لاڈلی رہی ہیں۔ کون سی 2 پارٹیز ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون، یا پی ٹی آئی مسلم لیگ نون، یا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی؟ خدا کا خوف کرے، یوں لگتا ہے کہ جس طرح آج آپ باہر کی دنیا سے آئی ہے اور شاید پاکستانی نہیں ہے، پی ٹی آئی کے لانے میں، پی ڈی ایم کے لانے میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے جی۔ یہ اچھا، ساتھ نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی آپ پھر اچھا بھی ایسے کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کوئی بڑی بات سنی۔ یہ تو آپ خود وہ کہتے ہیں جو پرانے ریٹائر جرنیل ہے، خود اعتراف کرتے ہیں۔ میں اس لیے لیکن سراج الحق صاحب، پی ٹی یہ ایم والے نہیں سمجھتا مانتے ہوں نا کہ وہ این کہ آر او کے نتیجے میں آئے ہیں، یا ان کی کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ دیکھیں اب تو خود کہتے ہیں نا جی، آپ کو وہ دن یاد نہیں ہے اور آج کا دن یاد نہیں ہے کہ سارے یہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کو لا کر ہم نے غلطی کی، پھر کہتے ہیں کہ فلاں کو ایکسٹینشن دے کر ہم نے غلطی کی۔ تو میں اس لیے اس پہ زیادہ بات کرنے کے بجائے اب یہی سمجھتا ہوں کہ اب بھی اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ کے ساتھ وقت ہے کہ وہ غیر جانبدار رہے تاکہ سیاست چلے، جمہوریت مستحکم ہو تو پاکستان آگے بڑھے گا۔ لیکن سراج الحق صاحب، آپ کی بالکل ٹھیک ہے، آپ یو رائٹ کہ ٹھیک ہے نیوٹرل ہونا چاہیے، یا ہم یوں کہہ لیتے ہیں، اچھا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اے پولیٹیکل ہونا چاہیے، مگر اے پولیٹیکل ہونے کے بعد بھی تو کچھ نہیں ہو رہا۔ ان کے اے پولیٹیکل کے اعلان کے بعد ہی جو چیزیں زیادہ بگڑ گئی ہیں، تو پھر یہ معاملات کس نے حل کرانے ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ کا ایک پریکٹس ہے اور سال ہر سال سے ہے، بلکہ کئی اشروں سے ہے، تو اس سے نکلنا یقیناً ایک مشکل کام ہے، لیکن اگر آپ کی نیت صاف ہو تو پھر منزل بھی آسان ہے۔ میرے خیال میں اس وقت بہت مناسب موقع ہے کہ تمام ادارے غیر جانبدار ہو جائے اور ملک میں ایک فیئر الیکشن کا انعقاد ہو جائے، اور سیاستدان آپس میں بیٹھ کر ڈیٹ کے بارے میں اور نظام کے بارے میں یکسو ہو۔ اس لیے کہ اگر ایک صوبے میں الیکشن ہو، پھر دوسرے صوبے میں الیکشن ہو، پھر تیسرے صوبے میں الیکشن ہو، پھر جنرل الیکشن ہو، پھر ضمنی الیکشن ہو، اس کے نتیجے میں پاکستان میں بہت زیادہ فساد میں دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے ایک یونیفارم طریقے سے الیکشن ہو، خرچ بھی کم آئے گا، لوگوں کا وقت بھی، ورنہ ایک طرف آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آٹے کے لیے بھی لائن میں کھڑے ہو اور الیکشن کے لیے بھی لائنوں میں کھڑے ہو، تو کیا یہ لوگ ووٹ دینے کے لیے آٹے کا لائن چھوڑ کر ادھر آئیں گے، یا ان کو اپنے بچوں کے بارے میں فکر مندی ہے؟ آپ نے آٹے کے بارے میں بات کی، لیکن 20 سے زیادہ لوگ تو شہید ہو گئے۔ سراج الحق صاحب، آپ ٹھیک ہے بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کا آپ نے بھی کہا کہ ایک ہی وقت پر ہونے چاہیے الیکشنز۔
پی ڈی ایم کی حکومت بھی یہی بات کر رہی ہے کہ ایک ہی وقت پہ ہونے چاہیے، لیکن سپریم کورٹ کے حکم کا کیا بنے گا جو 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کا کہا گیا؟ اگر آپ سب لوگ اتفاق کر لیتے ہیں کہ ایک ہی دن یا ایک ہی وقت میں ہونے چاہیے؟ دیکھیے، جو سپریم کورٹ ہے اس نے ایک تو از خود نوٹس لیا. از خود نوٹس لینے کے بعد یعنی حکمت کا راستہ تو یہی تھا کہ 3 یا 5 یا 9 ججز کی بجائے سینئر جونیئر فل کورٹ کا اجلاس ہوتا اور ان کے فیصلے کے پش پر ساری قوم کھڑی ہوتی اور کسی سیاسی جماعت نہ حکومت کی جرأت ہوتی اور نہ اپوزیشن کی جرأت ہوتی کہ اس پر تنقید کرتے. اس لیے کہ لیکن جب پھر ججز نے خود ججز کو ہٹ کیا اور ججز ورسز ججز سامنے آ گئے، اس سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا، کم ہو گیا. اب جس طرح آئین میں کہتے ہیں کہ 9ویں دن لکھا ہے، اس آئین میں لکھا ہے کہ پاکستان میں سپریم لا قرآن اور سنت ہے. اس آئین میں لکھا ہے کہ سودی نظام نہیں ہوگا. اس آئین میں لکھا ہے اردو سرکاری زبان ہوگی. اس آئین میں لکھا ہے بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن نہیں ہوگی. اس آئین میں لکھا ہے کہ ہر غریب کے لیے روزگار کا، بچوں کے لیے تعلیم کا، بیمار کے لیے علاج کا انتظام حکومت کی ذمہ داری. اور یہ ہمارے دین کا بھی تقاضا ہے. السلطان ولی من لا ولی لہ، جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا وارث حکومت ہی ہے. اس آئین میں یہ لکھا ہے کہ کرپشن تو نہیں ہوگا. کرپشن اس آئین میں لکھا ہے، چاروں طرف موجود ہے. لیکن یہ مجھے بہت افسوس ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی کبھی بھی جن دفعات کا تعلق عام آدمی کی مفادات کے ساتھ ہے اس کے بارے میں کوئی ایکشن نہیں لیا، سوموٹو ایکشن نہیں لیا. اور پھر یہ ہے کہ جو الیکشن کے بارے میں ساجد الحق صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینا ہی نہیں چاہیے تھا سرے سے؟ اور اگر لیا ہے تو وہ جو پی ڈی ایم مطالبہ کر رہی تھی فل کورٹ والا، وہ اس بنا پر لیتے تو شاید آج ریزلٹ ڈیفرنٹ ہوتا. جلدی کی انہوں نے، بہت جلدی کی. اور یا اگر انہوں نے اجلاس بھی بلایا ہوتا نا، جی ٹھیک ہے، پھر جتنے پارلیمنٹ کے اندر پارلیمانی پارٹی موجود ہے ان کے ہیڈ کو بلاتے یا ان کے نمائندوں کو بلاتے، ان کو بھی سنتے. اس لیے کہ الیکشن کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے یا ایک صوبے کا، یہ 23 کروڑ عوام کی دلچسپی کا مسئلہ ہے. تو جب آپ 23 کروڑ عوام کے حوالے سے فیصلہ دے دیتے ہیں تو پھر ان کی جو ترجمانی کرتے ہیں پارلیمنٹ میں ان کو تو بلانا چاہیے تھا، لیکن اس کو بھی نہیں سنا، نہ ان کو بلایا.